ذرا تصور کریں ایک 50 منزلہ عمارت کا یا پھر کسی بہت بڑے جدید شاپنگ مال کا۔ مطلب جب ہم اتنی دیوا ہیکل دیواریں اور بنیادیں دیکھتے ہیں تو ذہن میں فوراً بھاری بھرکم کنکریٹ اور سیمنٹ کی انچوں موٹی تہوں کا خیال آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسانی فطرت ہے نا کہ مضبوطی کو ہمیشہ موٹائی اور وزن سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی یہی سوچے گا کہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے۔ ہاں، اور ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے سٹرکچر کو گرنے سے بچانے کے لیے ہر چیز کا بے تحاشا موٹا اور بھاری ہونا ضروری ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ معلوم پڑے کہ اس پوری عمارت کے بڑے بڑے بلاکس کو آپس میں جوڑے رکھنے والی مسالے کی تہ کسی عام سکے یا چند کاغذ کے اوراق سے بھی زیادہ پتلی ہو؟ یعنی محض 2 سے 3 ملی میٹر۔ بالکل، صرف 2 سے 3 ملی میٹر۔ یہ بظاہر انسانی عقل کو چکرا دینے والی بات لگتی ہے۔ مطلب روایتی چنائی میں تو صدیوں سے اینٹوں کے درمیان مسالے کی کم از کم ½ انچ موٹی تہ بچھانے کا رواج رہا ہے، لیکن جب ہم جدید آٹوکلیوڈ ایریٹڈ کنکریٹ یعنی AAC بلاکس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو انجینئرنگ کے اصول یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہ پتلی تہ، جسے تکنیکی زبان میں تھن بیڈ مورٹر کہا جاتا ہے، یہ ظاہری جسامت کے بجائے مکمل طور پر مائکرو لیول کی کیمسٹری پر انحصار کرتی ہے۔ یہ حجم کا نہیں بلکہ مالیکیولز کے آپس میں جڑنے کا کمال ہے۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد اسی راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ ہم اس گہرے تجزیے میں ایک انتہائی مستند اور کڑی بین الاقوامی انجینئرنگ دستاویز کی گہرائی میں جا رہے ہیں، جسے تکنیکی دنیا میں ASTM C1660-09 کہا جاتا ہے۔ جی، یہ وہ سخت گیر ہدایت نامہ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اس 2 ملی میٹر کی تہ پر کس حد تک اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس اعتماد کو قائم کرنے کے لیے لیبارٹری کے اندر بڑے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ذرا اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بہت ہی خاص کیک کی ترکیب بنائی جا رہی ہو، جس میں نمک یعنی کلورائڈ کے ایک ایک ذرے کا حساب رکھا گیا ہو، تاکہ عمارت کے اندرونی حصوں یا سریے کو زنگ اور تباہی سے بچایا جا سکے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تہ اتنی ہی پتلی ہے تو اس کے اندر موجود اجزاء کتنے خاص ہوں گے؟ دیکھیں، ترکیب میں بظاہر وہی روایتی نام نظر آتے ہیں، لیکن ان کے استعمال کی شرائط انتہائی غیر روایتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں پورٹلینڈ سیمنٹ، ہائیڈریٹڈ لائم اور ریت شامل ہوتی ہے۔ پورٹلینڈ سیمنٹ تو وہ بنیادی طاقت فراہم کرتا ہے جو کسی بھی تعمیر کی جان ہے۔ بالکل، لیکن ہائیڈریٹڈ لائم کا کردار یہاں بہت نازک ہے۔ لائم یعنی چونا مسالے کے اندر پانی کو روکے رکھنے اور اسے ملائم بنانے کا کام کرتا ہے، تاکہ اسے 2 ملی میٹر کی انتہائی باریک تہ میں پھیلایا جا سکے، رائٹ؟ جی ہاں۔ تاہم دستاویز یہ شرط عائد کرتی ہے کہ ٹائپ این لائم کا استعمال صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مسالے کی طویل مدتی پائیداری کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرے گا۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مسالے کو ملائم ہونا چاہیے، لیکن مجھے ریت کے حوالے سے شدید حیرت ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب ہم صرف 2 ملی میٹر کی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو عام ریت کا استعمال تو ناممکن ہوگا۔ اگر ریت کا ایک ذرہ بھی 2 ملی میٹر سے بڑا ہوا تو وہ تو بلاکس کے درمیان ایک پتھر کی طرح پھنس جائے گا، بالکل صحیح سوچا آپ نے۔ اور وہ پوری دیوار کا توازن بگاڑ دے گا۔ تو اس دستاویز میں ریت کے سائز کو کیسے کنٹرول کیا گیا ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دستاویز میں ایک مخصوص چھلنی کا معیار مقرر کیا گیا ہے جسے سلیو نمبر 6 کہتے ہیں۔ اس چھلنی کی جالی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس سے گزرنے والے ریت کے ذرات کا سائز ملی میٹر کے بھی ایک چھوٹے حصے تک محدود ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! وجہ اس کی بڑی سائنسی ہے۔ اگر کوئی بھی ذرہ مقررہ حد سے بڑا ہو تو وہ 2 بلاکس کے درمیان ایک پیوٹ پوائنٹ یا رکاوٹ بن جائے گا۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے بلاکس کے درمیان ایک نہ دکھ نظر آنے والا خلا رہ جائے گا، جسے مائکرو گیپ کہتے ہیں۔ اور تعمیراتی انجینئرنگ میں مائکرو گیپ کا مطلب ہے ہوا اور نمی کا داخلہ۔ جی، جو کسی بھی سٹرکچر کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر ذرے کی مائکرو سکیننگ ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس مسالے میں چپکنے والے مواد کے اندر کلورائڈ کی مقدار پر بھی کوئی بہت سخت پابندی ہے۔
وہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی معمولی سی کلورائڈ کی مقدار بھی طویل مدتی تعمیراتی پائیداری کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ دستاویز کے مطابق اس مسالے میں پانی میں حل پذیر کلورائڈ کی حد صرف 65 ppm ہے۔ 65 ppm مطلب 0.065%، اور تیزاب میں حل پذیر کلورائڈ کی حد 90 ppm سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پارٹس پر ملین، بالکل۔ اگر مسالے کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں تو ان میں سے صرف 65 حصے کلورائڈ کے ہو سکتے ہیں۔ یہ حد اس لیے مقرر کی گئی ہے کیونکہ اے چنائی کے اندر اکثر سٹیل یعنی سریا استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کلورائڈ دراصل ایک سلیپنگ سیل کی طرح کام کرتا ہے؟ یعنی یہ برسوں تک اس پتلی سی تہ میں چھپا رہے گا اور جیسے ہی اسے کسی بھی طرح سے تھوڑی سی نمی ملے گی یہ جاگ کر سیدھا سریے پر حملہ کر دے گا؟ یہ سلیپنگ سیل کی تشبیہ بہت شاندار اور تکنیکی لحاظ سے بالکل درست ہے۔ کلورائڈ دراصل ایک کیٹلسٹ یعنی عمل انگیز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اچھا۔ جب پانی، آکسیجن اور کلورائڈ مل کر سٹیل تک پہنچتے ہیں تو سٹیل کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیمسٹری کا اصول ہے کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو وہ آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے۔ اور آئرن آکسائڈ کا ہجوم تو اصل لوہے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب سٹیل پھیلتا ہے تو وہ اس 2 ملی میٹر کی مسالے کی تہ کو اندر سے پھاڑ دیتا ہے۔ اس عمل کو سپالنگ کہتے ہیں۔ یعنی ایک معمولی سی کیمیائی غفلت 50 سال بعد پوری عمارت کے ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ آج بنائے گئے مسالے کے اندر موجود 10 لاکھ میں سے 65 حصوں کا حساب 50 سال بعد آنے والے زلزلے یا نمی کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ جی، انجینئرنگ اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ بہترین اجزاء تو جان لیا ہم نے، اب اگلا قدم یقیناً اس مسالے کو عملی طور پر آزمانا ہوگا۔ لیکن اسے آزمانے کا طریقہ تو عام نہیں ہے نا؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ پیسٹ 10 ٹن کا دباؤ برداشت کر لے گا؟ اسے جانچنے کے لیے لیبارٹری میں ایک باقاعدہ مصنوعی ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ تجربے کا آغاز 8x8x24 انچ کے ایک مکمل AAC بلاک سے ہوتا ہے، جس میں سے 4x4x4 انچ کے کیوبز کاٹے جاتے ہیں۔ اس کٹائی کے دوران سب سے زیادہ دھیان اس بات کا رکھا جاتا ہے کہ بلاک کی نمی کا قدرتی تناسب خراب نہ ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، کٹائی کے دوران تو بہت زیادہ دھول اڑتی ہے۔ تو کیا اس دھول کو صاف کرنے کے لیے اسے پانی سے دھویا جاتا ہے یا گیلے کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دستاویز سختی سے منع کرتی ہے کہ اس کٹی ہوئی سطح کے قریب پانی کا ایک قطرہ بھی لایا جائے۔ دھول کو ہٹانے کے لیے صرف اور صرف خشک ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایئر کمپریسر کے ذریعے؟ بالکل۔ اگر ہم نے اسے پانی سے دھو دیا تو بلاک کے مسام پانی پی لیں گے اور مسالے کے ساتھ اس کا جو کیمیائی تعامل ہونا ہے اس کا توازن ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہوا سے دھول اڑائی گئی۔ اس کے بعد میں نے اس ہدایت نامے میں ایک بہت عجیب سی شرط پڑھی تھی کہ مسالے کو ہمیشہ بلاک کے تیار کردہ حصے یعنی مینوفیکچرڈ فیس پر لگانا لازمی ہے، کٹے ہوئے حصے پر نہیں۔ کیا یہ مسالہ جان بوجھ کر صرف تیار کردہ سطح پر لگایا جاتا ہے تاکہ اصل تعمیراتی سائٹ کے ماحول کی بالکل درست نقل کی جا سکے اور کٹی ہوئی سطح بلاک کی کیمسٹری کو متاثر نہ کرے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو کسی بھی سائنسی ٹیسٹ کا مقصد لیبارٹری کی حدود سے نکل کر زمینی حقائق کی 100% درست نمائندگی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم بلاک کو کاٹتے ہیں تو ہم دراصل اس کے اندر موجود لاکھوں چھوٹے چھوٹے ہوا کے بلبلوں کو کھول دیتے ہیں۔ کٹی ہوئی سطح ایک سپنج کی طرح بن جاتی ہے جو مسالے کا سارا پانی چوس لے گی۔ بالکل، اور مسالہ سوکھ کر ریت بن جائے گا۔ اس کے برعکس جو فیکٹری سے تیار شدہ سطح ہوتی ہے وہ ہموار اور کسی حد تک سیل ہوتی ہے۔ مستری بھی تو سائٹ پر تیار شدہ سطحوں پر ہی مسالہ لگاتا ہے نا؟ صحیح۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی کہ زمینی حقائق کو لیب کے اندر لانا کتنا ضروری ہے۔ تو ان 4 انچ کے کیوبز کو مسالے سے جوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا فوراً انہیں توڑنے والی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے؟ فوراً نہیں، بلکہ ان کیوبز کو جوڑنے کے بعد 75 ڈگری فahrenheit کے انتہائی کنٹرول درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے، جس میں شاید صرف 15 ڈگری اوپر یا نیچے کی گنجائش ہے۔ جی، اور اسی فیصد سے کم نمی والے ماحول میں پورے 28 دن تک کے لیے بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ 28 دن؟ ذرا رکیے،
آج کے اس تیز ترین دور میں جب بلڈرز ایک ہفتے میں پوری کی پوری منزل کھڑی کر دیتے ہیں تو ایک لیبارٹری میں صرف ایک چھوٹے سے کیوب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پورا 1 مہینہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ کیا ہم اس پر ہیٹر لگا کر یا اسے کسی اوون میں رکھ کر جلدی نہیں سکھا سکتے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ مسالہ سوکھتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے مسالہ کبھی سوکھتا نہیں بلکہ وہ کیور ہوتا ہے۔ اچھا، اس عمل کو ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ جب سیمنٹ پانی سے ملتا ہے تو وہ بخارات بن کر اڑنے کے بجائے ایک کیمیائی رد عمل شروع کرتا ہے جس میں نئے کرسٹلز بننا شروع ہوتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ جی، یہ کرسٹلز دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں اور بلاک کے مساموں کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں۔ اگر ہم اسے ہیٹر پر رکھ کر جلدی سکھانے کی کوشش کریں گے تو پانی اڑ جائے گا، کرسٹلز بننے کا عمل رک جائے گا اور مسالہ اندر سے کچا رہ جائے گا۔ دن وہ سائنسی طور پر ثابت شدہ وقت ہے جس میں یہ کرسٹلز اپنی 99% نشوونما اور طاقت مکمل کر لیتے ہیں۔ اوہ، تو یہ دراصل پانی کے اڑنے کا نہیں بلکہ مسالے کے اندر ایک خردبینی جنگل کے اگنے کا عمل ہے۔ یہ کرسٹلز ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، پورے 28 دن انتظار کرنے کے بعد آخر کار وہ مرحلہ آتا ہے جس میں اس جوڑ کو بے دردی سے توڑا جاتا ہے تاکہ اس کی اصل طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس ٹیسٹ کو شاید سپلٹنگ ٹینسائل اسٹرینتھ ٹیسٹ کہتے ہیں، رائٹ؟ جی بالکل۔ اس مرحلے پر فزکس کا ایک بہت شاندار اصول استعمال ہوتا ہے۔ کیوبز کو مشین میں رکھنے سے پہلے ان کے اوپر اور نیچے ½ انچ موٹے اور کم از کم 4 انچ لمبے سٹیل کے 2 راڈز رکھے جاتے ہیں۔ ان راڈز کو آئین اس 2 ملی میٹر کے جوڑ کے بالکل اوپر اور نیچے رکھا جاتا ہے تاکہ مشین کا سارا دباؤ صرف اور صرف اس ایک لکیر پر مرکوز ہو سکے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک بین الاقوامی انجینئرنگ معیار میں سٹیل کو چپکانے کے لیے ہاٹ گلو کا ذکر ہے۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسکول کا سائنسی پروجیکٹ ہو، مگر دراصل یہ مشین کے دباؤ کو بالکل درست زاویے پر رکھنے کی ایک شاندار تکنیک ہے۔ یہ بظاہر مسکرانے والی بات لگتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک بہت ہی پیچیدہ انجینئرنگ مسئلے کا انتہائی سستا اور مؤثر حل ہے۔ کمپریشن مشین کا دباؤ براہ راست جوڑ کی لکیر پر منتقل کرنا ضروری ہے تاکہ سپلٹنگ ٹینسائل اسٹرینتھ کو بالکل درست ناپا جا سکے۔ یعنی بات مسالے کو طاقت دینے کی نہیں ہو رہی۔ ہاٹ گلو کا کام صرف اس سٹیل راڈ کو ایک عارضی سہارا دینا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ جی بالکل، سارا کھیل زاویے کا ہے۔ اگر راڈ 1 ملی میٹر بھی دائیں یا بائیں ہو گیا تو مشین کا ہزاروں پاؤنڈز کا دباؤ جوڑ کے بجائے بلاک کے کسی اور حصے پر پڑ جائے گا۔ صحیح۔ مشین جب اوپر والے راڈ پر دباؤ ڈالتی ہے تو وہ دباؤ بلاک کے اندر جا کر ایک پھاڑنے والی قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو بلاک کو بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فوم ٹیوبنگ اور ہاٹ گلو کا مقصد یہ ہے کہ دباؤ بالکل سیدھا جوڑ پر پڑے۔ کمال ہے، یعنی اوپر اور نیچے سے دبایا جا رہا ہے، لیکن دراصل چیک یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسالہ دائیں اور بائیں جانب کس وقت پھٹ کر الگ ہوتا ہے۔ اب جب یہ بلاک ٹوٹ گیا تو ان نمبرز کا تجزیہ کون کرتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مسالہ پاس ہوا یا فیل؟ اس کا حتمی فیصلہ دستاویز کے آخر میں موجود ٹیبل 1 کرتا ہے جو اس پوری سائنس کا ریاضیاتی نچوڑ ہے۔ اچھا۔ اس ٹیبل کے مطابق ہر AAC کلاس کے لیے ایک کم از کم طاقت مقرر ہے۔ مثال کے طور پر AAC2 کے لیے 41 PSI کا دباؤ برداشت کرنا ضروری ہے، اور AAC3 کے لیے 50 PSI؟ بالکل، اور AAC4 کے لیے 58، اور سب سے مضبوط کلاس یعنی AAC6 کے لیے یہ ہدف 71 PSI رکھا گیا ہے۔ تو یہ نمبرز آتے کہاں سے ہیں؟ نے کے لیے کمپریسو اسٹرینتھ کے جذر کو 2.4 سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالے کو بلا وجہ ضرورت سے زیادہ طاقتور ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے بالکل ناپ تول کر اپنے بلاک کی کلاس کے حساب سے طاقت دکھانی ہوتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجینئرنگ میں توازن کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ مسالے اور بلاک کی طاقت ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ مسالے اور بلاک کو ایک یکجان ڈھانچے کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر مسالہ بلاک سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ ایک زلزلہ آتا ہے۔ اگر آپ کا مسالہ بلاک سے بہت زیادہ سخت اور مضبوط ہے تو وہ دباؤ کو اپنے اندر جذب کرنے کے بجائے اسے سیدھا کمزور بلاک کی طرف دھکیل دے گا۔ اوہ،
نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسالہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن پورا کا پورا بلاک بیچ میں سے ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور عمارت گر جائے گی۔ مقصود یہ ہے کہ مسالہ اور بلاک مل کر لچک دکھائیں۔ یہ انجینئرنگ کی کتنی خوبصورت فلسفی ہے۔ ضرورت سے زیادہ طاقت بھی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح اجزاء کی مائکرو لیول پر پابندیوں، 28 دن کے محتاط انتظار اور سٹیل راڈز کی مدد سے کیے جانے والے تباہ کن کیس نے مل کر عمارتوں کی مضبوطی کی ضمانت دی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ باریکیاں ہیں جو ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد کھڑی بلند و بالا عمارتیں محض اتفاق پر کھڑی نہیں ہیں۔ اگلی بار جب کوئی کسی جدید زیر تعمیر عمارت کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس بات کو محسوس کر سکے گا کہ ان بظاہر سادہ نظر آنے والے بلاکس کے درمیان موجود محض 2 ملی میٹر کی تہ کے پیچھے کتنی کڑی سائنس اور حساب کتاب چھپا ہے۔ جی، اس تفصیلی گفتگو کے بعد تو واقعی دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ لیکن اس ساری حیرت کے ساتھ ایک نیا خیال بھی ذہن میں آتا ہے۔ اگر آج کے دور میں صرف 1-2 ملی میٹر کے مسالے کے جوڑ کو جانچنے کے لیے 28 دن کا انتظار اور اس قدر سخت کمپریشن ٹیسٹ درکار ہیں، تو ذرا سوچئے مستقبل میں جب ہمارے پاس نینو ٹیکنالوجی سے بنے ایسے مسالے ہوں گے جو شاید پانی کے بغیر بنے یا 1 سیکنڈ کے اندر مکمل طور پر سوکھ جائیں، تو کیا ہمیں اپنی عمارتوں کی مضبوطی اور تباہی ناپنے کے ان تمام روایتی اصولوں اور ٹیسٹنگ مشینوں کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً تحقیق کے نئے دروازے کھولتا ہے۔